تقریباً آج سے 24 لاکھ سال پہلے اس دنیا میں 5ویں آئس ایج کی شروعات ہوتی ہے۔ آدھی سے زیادہ زمین پر برف کی کئی میٹر موٹی تہ جم جاتی ہے۔ پتھریلے کالے پہاڑوں سے لے کر سمندر اور سرسبز میدان برف کی زد میں آ جاتے ہیں۔ بالکل اسی وقت دوستو جہاں انسان اپنی زندگی کے لیے سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہیں کچھ ایسے جانور بھی تھے جو اس زمین پر خطرناک حالات کا سامنا کر رہے تھے۔ ایسے عجیب اور بڑے بڑے قد کے ہونہار جانور جو ان حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور اپنی نسلوں سمیت اسی برف میں دفن ہو گئے، آج ہم انہی عجیب اور دیو ہیکل جانوروں کا تذکرہ کریں گے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، وجی فیکٹس میں خوش آمدید۔ میمتس، آج کے ہاتھی کی طرح دکھنے والا یہ جانور دراصل ہاتھی کی ہی ایک ابتدائی نسل تھی۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کے مطابق اس جانور کے فوسلز ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا کے علاوہ ہر براعظم یعنی کہ کانٹیننٹ سے ملے ہیں۔ ایک بالغ میمت کی ہائٹ 14 فیٹ تک ہوتی تھی۔ وول کی طرح بالوں کی ایک موٹی تہ ان کے جسم پر تھی جو آئس ایج کے دوران یا ٹھنڈک میں انہیں سروائیو کرنے میں مدد کرتی تھی۔ جسم کے نچلے حصے کے بال باقی بالوں کی نسبت زیادہ لمبے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے دانت آگے کی طرف نکلے ہوئے تھے جو آج کے ہاتھی کے دانتوں سے کافی زیادہ بڑے اور لمبے دکھائی دیتے ہیں۔ اس قدر بڑے قد کی وجہ سے اسے آئس ایج جائنٹ کہا جاتا ہے۔ شارٹ فیسڈ بیئر، آئس ایج میں ریچھ کی طرح دکھنے والا یہ جانور شارٹ فیسڈ بیئر کہلاتا ہے۔ یہ جانور آج کے ریچھ سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ عموماً جب یہ چلتا تو اس کی ہائٹ تقریباً 3.5 میٹر اور جب یہ اپنی دونوں پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا تو اس کی ہائٹ تقریباً 4.5 میٹر تک ہوتی۔ نارتھ امریکہ کے مختلف علاقوں سے اس کے فوسلز دریافت ہوئے ہیں جو یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ نارتھ امریکہ میں یہ جائنٹ میمل بہت زیادہ تعداد میں پایا جاتا تھا، لیکن آئس ایج نے اس کی نسل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ گراؤنڈ سلاتھ، اب ذرا اس جانور کو دیکھیں۔ اسے آئس ایج کا جائنٹ گراؤنڈ سلاتھ کہا جاتا ہے۔ یہ جانور 10 فیٹ تک لمبے اور تقریباً 2 سے 3 ٹن تک وزنی تھے۔ تھامس جیفرسن وہ پہلا شخص تھا جسے ویسٹ ورجینیا کے ایک غار سے کچھ فوسلز ملے۔ پہل اس نے سمجھا کہ یہ ہڈیاں وغیرہ کسی شیر کی ہیں، لیکن بعد میں ایک اخبار کے ذریعے اسے پتہ چلا کہ یہ فوسلز اصل میں آئس ایج کے کسی بہت بڑے جانور یعنی کہ گراؤنڈ سلاتھ کے ہیں۔ عمومی طور پر یہ جانور ہربیورز تھے، یعنی اس کی خوراک درختوں کے پتے اور گھاس پھوس تھی۔ سین ڈیگو نیچرل ہسٹری میوزیم کے مطابق یہ جانور 350 لاکھ سال پہلے ساؤتھ امریکہ میں ظاہر ہوئے اور تقریباً 80 لاکھ سال پہلے یہ ساؤتھ سے نارتھ امریکہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ یہ جانور بھی اس وقت کا ایک دیو ہیکل اور ایک اچھے بلے انسان کو ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ جائنٹ بیور، چوہے کی طرح دکھنے والا یہ جانور چوہا نہیں بلکہ آئس ایج کے زمانے میں جھیلوں اور سمندروں میں پایا جانے والا ایک جانور تھا۔ اسے جائنٹ بیور کہا جاتا ہے۔ یہ جانور 2 میٹر تک لمبے اور 100 کلو گرام تک وزنی تھے۔ اس کی لمبی دم اسے اور زیادہ ممتاز کرتی ہے جس کی لمبائی 65 سینٹی میٹر تک تھی۔ اس کے علاوہ اس کے منہ میں آگے کی طرف 2 بڑے بڑے دانت تھے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ جانور پانی میں رہتا تھا جس کی خوراک آبی پودوں کے پتے وغیرہ تھے۔ اس کے علاوہ یہ زمین پر بھی چل پھر سکتا تھا اور درختوں کی لکڑیاں بھی ان کی خوراک کا ایک حصہ تھیں۔ یہ جانور آج سے 10,000 سال پہلے اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بڑی وجہ موسموں میں ہونے والی تبدیلیاں تھیں۔ سیبر ٹوتھ کیٹ، اکثر آپ نے اس جانور کو موویز یا ڈاکومنٹری وغیرہ میں ضرور دیکھا ہوگا۔ چیتے کی طرح دکھنے والا یہ جانور آج کے چیتے اور شیر سے بہت بڑا تھا۔ اس جانور کو جو بات خاص بناتی تھی وہ ہے اس کے منہ میں باہر کی طرف نکلے ہوئے 2 لمبے اور ہونہار دانت۔ یہ ہونہار شکاری 10 فیٹ تک لمبا اور 350 سے 600 پاؤنڈ تک وزنی تھا۔ یہ جانور یا آپ اسے لمبے دانتوں والا ہونہار شیر کہہ لیں، آئس ایج کا سب سے خطرناک شکاری تھا۔ بائسن، اونٹ، گراؤنڈ سلاتھ اور چھوٹے میمت ایسے جانور تھے جو اس ہونہار شکاری کے شکار بنے۔ آئس ایج کے ان جانوروں میں آپ کو کون سب سے زیادہ پسند آیا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔